السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ رمضان المبارک کے 27 روزے مکمل ہو گئے اور آج رمضان المبارک کا 28واں روزہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے آج کے روزے کو بھی قبول فرمائے اور آج کے دن ہم جو بھی عبادت کریں، وظائف، ذکر، اذکار، قرآنی دعائیں پڑھیں، اللہ رب العزت سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آج 28ویں روزے میں ہمیں کون کون سے اعمال اور کون کون سے وظائف کرنے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ یہ تمام اعمال کیجئے روزے کی پابندی اور نماز کی پابندی اور تراویح کے اہتمام کے ساتھ۔ دیکھیے 28ویں روزے کو سب سے پہلا عمل نماز فجر ادا کرنی ہے اور نماز فجر کے بعد سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 47 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی 47 ہے نا، 47 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس کے بعد اگلا عمل نماز ظہر ادا کرنی ہے۔ ظہر کے نماز کے بعد 7 سلام 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 7 سلام میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، 7 سلام، تو ان 7 سلاموں کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے ظہر کے نماز کے بعد۔ ان 7 سلام کو پڑھنے سے ہوگا کیا؟ یہ 7 سلام آیت قرآنی ہیں جو عمر میں برکت اور حفاظت، جان و مال، یعنی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت کے لیے بہت مجرب ہیں۔ تو یہ 7 سلام کا عمل آپ کیجئے ظہر کی نماز کے بعد۔ میں نیچے لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ وہاں کلک کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا عمل نماز عصر ادا کرنی ہے اور عصر کی نماز کے بعد دعائے نجات 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دعائے نجات وہ یہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ اس کو آپ 25 مرتبہ پڑھیں عصر کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد آپ جو ہے درود شریف پڑھیں 40 مرتبہ۔ عصر کی نماز کے بعد پہلا عمل حسبنا اللہ یہ پڑھنی ہے 25 مرتبہ، پھر آپ کو 40 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ کوئی بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو، جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہے وہ آپ پڑھیں 40 مرتبہ۔ اس کے بعد اگلا عمل نماز مغرب ادا کرنی ہے اور مغرب کی نماز کے بعد یہ دعائے نجات دوبارہ 25 مرتبہ پڑھنی ہے جو عصر کے بعد پڑھی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ اس کے بعد آپ جو ہے مغرب کی نماز کے بعد کچھ نہ کچھ صدقہ دیں، صدقہ چاہے کھانا صدقہ کریں، لباس صدقہ کریں یا کچھ رقم صدقہ کریں، آپ اپنی وسعت و طاقت کے مطابق۔ اس کے بعد جو ہے آپ عشاء کی نماز ادا کریں اور نماز عشاء کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھیں، 4 رکعت نفل، 4 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے 4 رکعت نماز قضاء حاجت کی نیت کر کے اس طریقے سے پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ پڑھیں۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ دعائے ایوب علیہ السلام پڑھیں، دعائے ایوبی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ پڑھنی ہے آپ کو 100 مرتبہ دوسری رکعت میں۔ اسی طرح تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کے بعد چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اور یہ پڑھنے کے بعد سلام کے بعد دعائے کرب النصرت 100 مرتبہ پڑھنی ہے، رب انی مغلوب فانتصر 100 مرتبہ، رب انی مغلوب فانتصر، یہ پڑھیں آپ۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ نماز کے بعد جو بھی حاجت ہو وہ اللہ رب العزت سے مانگے، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت آپ کے تمام حاجت پورا کر دے گا۔ جب یہ عمل کر لیں تو پھر ایک آخری عمل یہ ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کا ایک پیارا نام ہے یا کریمو، یہ 111 مرتبہ پڑھیں، 111 مرتبہ پڑھیں۔ یہ عمل کر لیں گے آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ تو یہ عمل آپ کیجئے 28ویں روزے کو، بہت خاص عمل ہے آج کا، اس لیے اس کو کیجئے اور اللہ رب العزت سے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت عمل کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔